سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 115۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، چنانچہ تم جدھر بھی رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اسی طرف ہے اللہ کا چہرہ۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہی اللہ کی طرف منہ کرو گے، بے شک اللہ بڑی وسعت والا، بہت علم والا ہے۔ اب اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح کا تعلق ہے۔ پہلا تعلق تو یہ ہے کہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ مسجدوں کو ویران کرنے والا اور وہاں عبادت سے روکنے والا جو ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ظالم خیال رکھے کہ مسجدیں ویران کرنے سے اللہ کا ذکر تو بند نہیں ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی سلطنت تو مشرق اور مغرب میں ہے، ہر جگہ پر ہے، جدھر بھی نظر اٹھا کر دیکھو وہاں اسی کی ہی عبادت ہو رہی ہے، اور جہاں بھی دیکھو جہاں بھی جاؤ ساری سلطنت اللہ کی ہے۔ تو پھر یہ جو بے دین ہے یہ کہاں کہاں سے اللہ کا ذکر روکیں گے؟ اور پھر دوسرا تعلق یہ ہے کہ کفار مسلمانوں کو مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم مسجدوں میں نہ جا سکو تو پھر اللہ کا ذکر نہ چھوڑنا، یعنی مسجدوں میں نہ بھی جا سکو تب بھی اللہ کا ذکر نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ کیونکہ مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے، جہاں بھی بیٹھ کر تم اللہ اللہ کرو گے وہاں ہی اس کو پالو گے۔ مسجد پر ہی عبادت کو موقوف نہ کیا جائے کہ یعنی صرف عبادت مسجد میں ہو سکتی ہے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ مسجد کے علاوہ ہر جگہ پر جہاں بھی جگہ ملے، جہاں بھی تم ہو وہیں پر اللہ کا ذکر کرو۔ پھر پہلے فرمایا گیا تھا کہ کفار آئندہ مسجدوں میں ڈرتے ہوئے آئیں گے، یعنی مسلمانوں کا جو ہے غلبہ ہو جائے گا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں صرف مسجدوں پر ہی تمہارا قبضہ نہیں ہوگا، بلکہ سارا مشرق اور مغرب اللہ کا ہے۔ تم جدھر بھی جہاد کرتے ہوئے پہنچ جاؤ گے ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی نصرت پاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں ہی فتح عطا فرمائے گا، اور مشرق اور مغرب کے تم بادشاہ کہلاؤ گے۔ گویا پہلے کفار کی مغلوبیت کا ذکر تھا اور اب مسلمانوں کے غلبے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو کفار کے جرم کا ذکر ہوا اور اب ان کی سزا کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اے کافرو، ابھی ہم نے تم کو مہلت دے رکھی ہے، جب تم ہماری پکڑ میں آؤ گے تو پھر کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی، کیونکہ مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، جدھر بھی جاؤ گے اللہ کا تمہیں عذاب وہاں ہی پہنچ جائے گا۔ اس آیت کے شان نزول میں بہت سے اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اندھیری رات میں سفر کر رہے تھے، تو قبلے کا جو رخ ہے وہ معلوم نہ ہو سکا۔ جس کا جدھر دل کیا اس نے ادھر ہی نماز پڑھ لی۔ صبح کو یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، تو پھر یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی، جس میں بتایا کہ سب کی نماز جو ہے وہ ادا ہو گئی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت مسافر کے بارے میں اتری کہ وہ بحالت سفر سواری پر نفل ادا کر سکتا ہے، خواہ اس کی سواری کا رخ کدھر ہی ہو جائے، تو اس کے جو نفل ہیں وہ درست ہیں۔ اور تیسرا قول جو ہے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے عرض کیا گیا کہ دعا کدھر منہ کر کے مانگی جائے؟ کیا نماز کی طرح دعا کا بھی کوئی قبلہ ہے؟ تو تب یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ دعا کے لیے کوئی جہت لازم نہیں، اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر طرف ہے، جدھر منہ کر کے اللہ سے مانگو، ہر طرف اللہ موجود ہے، مشرق اور مغرب اسی کا ہے۔ پھر چوتھا قول جو ہے وہ اس آیت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آیت نماز خوف کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنگ کی حالت میں سخت خوف کے وقت جس طرف بھی نماز پڑھ لی جائے ادا ہو جائے گی۔ اور پانچواں قول وہ یہ ہے کہ قبلہ بدلنے پر یہودیوں نے مسلمانوں پر طعنا کیا کہ تمہارا عجیب دین ہے جس کا کوئی قبلہ ہی مقرر نہیں، کبھی بیت المقدس اور کبھی کعبہ معظمہ۔ تو اس بات پر یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل کی گئی، جس میں فرمایا گیا کہ اہل کتاب تو سمت کے تابع ہیں، یعنی کہ وہ ایک سمت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اے مسلمانوں تم اللہ کے حکم کے تابع ہو۔ اور چھٹا قول
وہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں مسلمانوں کو اختیار تھا کہ جدھر چاہیں ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھیں، بیت المقدس یا خانہ کعبہ۔ اس وقت یہ آیت جو ہے وہ نازل کی گئی تھی۔ اس آیت کی تفسیر میں اور شان نزول، یہ کافی زیادہ شان نزول ہیں، اور اسی طرح پھر اس کی جو تفسیریں ہیں وہ بھی ہیں، اور بھی تعلقات کے لحاظ سے اس کی تفسیریں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر مشرکین تمہیں مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرتے ہیں تو تم اس کی پرواہ نہ کرو کہ نہ تو اس سے اللہ کا ذکر رک سکتا ہے اور نہ ہی تمہاری نمازیں، کیونکہ اس کی عبادت صرف مسجدوں کی چار دیواری میں نہیں محدود، بلکہ سارا مشرق اور مغرب جو ہے وہ اسی کا ہے۔ اب دیکھیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اس میں دیکھیے کہ مشرق اور مغرب، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ مشرق اور مغرب سے مراد ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر جگہ پہ اللہ کی سلطنت ہے۔ اس کی مثال اس طرح لے لیں کہ جس طرح اگر کسی کو کہا جاتا ہے کہ فلاں بندے کو سر سے لے کر پاؤں تک پسینہ آ گیا، یعنی سارے جسم پر اس کو پسینہ آ گیا، تو اسی طرح اس کا مطلب یہی لے لیں کہ مشرق اور مغرب یعنی سارا عالم جو ہے وہ اللہ کا ہے، ساری سلطنت اسی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سارا عالم اسی کا ہے، ساری سلطنت اسی کی ہے، تو اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی موقع پاؤ وہاں نماز پڑھ لو، ادھر ہی اللہ کی رحمت اور اس کی قبولیت جو ہے وہ ہوگی، کیونکہ اللہ بڑی وسعت والا ہے، بڑی وسیع مملکت والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اے مسلمانوں، تم بحالت خوف جب جہاد میں ڈرتے ہوئے نماز پڑھو تو جدھر بھی منہ کر لو گے ادھر ہی اللہ کی رحمت ہوگی اور ادھر ہی تمہاری قبولیت ہوگی۔ مزید اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، تم جدھر منہ اٹھا کر دیکھو وہاں اللہ کی معبودیت ہے، ہر جگہ اس کی عبادت ہو رہی ہے، لہٰذا تم بھی اس کی عبادت کرو۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جیسے صحابہ کرام سے فرمایا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام تم جدھر بھی جہاد کے لیے جاؤ گے ادھر ہی اللہ کی رحمت، اس کی فتح اور نصرت پاؤ گے۔ یا پھر یہ بھی مطلب ہے کہ اے کافروں، تم جدھر بھی بھاگ کر جاؤ گے ادھر ہی اللہ کی ذات ہے، یعنی اس کے غضب اور عذاب سے تم کہیں بھی امان نہیں پاؤ گے۔ اب یہاں پر ایک بات خیال رکھیے کہ وسعتیں بہت سی ہیں، ایک ہے وسعت علمی، دوسری ہے وسعت احسانی، کہ اس کا حلم اور اس کی نعمتیں ہر چیز پر حاوی ہیں۔ بعض مخلوقات کو کچھ وسعتیں خاص ملی ہیں، لیکن مطلق وسعت والا جو ہے وہ رب ہی ہے۔ اگر اس کے علم کو دیکھیں تو وہ ایک بہت بڑا سمندر ہے، اگر اس کے احسانات پر نظر کریں تو بے حد اور بے شمار ہیں، اگر اس کی قدرتوں میں ہم غور کریں تو وہ انداز سے باہر ہیں، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں غور کریں، اس کے احسانات پر نظر کریں، ہم اس کے علم کو دیکھیں، ارد گرد دیکھیں تو کیا ہے کہ بے حد اور بے شمار ہے، اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہے، یعنی نہ تو اس کی کوئی حد ہے، نہ ہم اس کو اپنے علم کے مطابق جان سکتے ہیں، وہ ہم سے بہت 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 اوپر ہے، ہماری اتنی اوقات نہیں، ہمارا اتنا علم نہیں کہ ہم جان سکیں، تو لہٰذا کہنا پڑے گا کہ وہی حقیقی واسع ہے اور وہی حقیقی علم والا ہے، یعنی کہ اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے امت مصطفی کو بہت وسعتیں اور گنجائش دینے والا ہے۔ چنانچہ اسلام میں اللہ نے بہت سی وسعتیں دی ہیں، ہر جگہ نماز درست ہے، پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم جائز ہے، ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کے لیے بہت آسان طریقے مقرر کر دیے، دودھ گھی تک پاک ہو سکتا ہے، توبہ کے لیے بہت سی سہولتیں ہیں، گناہ ہو گئے توبہ کر لی جائے، پھر زکوٰۃ کے لیے ہے کہ صرف 40واں حصہ ہے اپنے مال کا، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ آسانیاں جو ہیں وہ پیدا کی ہوئی ہیں، کتنی زیادہ وسعتیں پیدا کی ہیں۔ صوفیہ کرام کے نزدیک واسعون جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی جو کہ محدود ہے، عشق بخشا جو کہ لامحدود ہے، پھر دنیا کو محدود بنایا اور آخرت کو لامحدود بنایا۔ عقل جو ہے وہ محدود سے جو محدود دنیا ہے اس کو جانو، اور عشق جو ہے وہ غیر محدود سے غیر محدود آخرت کو پہچانو۔
صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو غیر فانی لامحدود صفات جو ہیں وہ بخشی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں صوفیہ کرام کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عقل سے نہ پرکھو بلکہ عشق سے معلوم کرو۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عقل سے ان کی ذات مبارکہ کو نہ جانو، عشق سے جانو، عشق کی نظر سے دیکھو۔ جس طرح کہ سمندر کا پانی، ہوا اور سورج کی روشنی کسی بھی ترازو سے نہیں تل سکتی، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل جو ہیں وہ عقل کی ترازو سے نہیں تولے جا سکتے اور نہ ہی ہمیں تولنے کی ضرورت ہے۔ عقلی اطاعتوں کا بدلہ جنت اور وہاں کی نعمتیں ہیں، مگر عشق کا عوض جو ہے وہ دیدار الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت وسیع وسعتیں دینے والا ہے، عاشقوں کے عشق میں وسعتیں بخشنے والا ہے، اور وہ رب رحیم اور کریم اتنا علم والا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کون کس وسعت کے لائق ہے اور وہ اس کو اسی طرح عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے اور لامحدود عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیں کہ اس آیت سے ہمیں چند طرح کے فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ کہ پہلی امتوں کی نمازیں عبادت خانوں کے سوا کہیں اور نہیں ہوتی تھیں، تو اسلام میں مسلمانوں کے لیے ساری زمین مسجد ہے۔ اگر کسی جگہ نماز کی ممانعت ہوگی تو کسی عارضے کی وجہ سے، جیسے کہ قبرستان وغیرہ یا جو ذبح خانہ ہوتے ہیں وہاں پہ، یا پھر باتھ روم وغیرہ جو ہوتے ہیں وہاں پر منع ہے۔ اس کے علاوہ پوری روئے زمین میں ہر جگہ نماز ادا کی جا سکتی ہے اور اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے، جو کہ دوسرے جو امتیں تھیں ان میں یہ نہیں تھا۔ تو یہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کے لیے یہ بھی وسعت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کسی کو سمت قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو پھر جدھر اس کا دل گواہی دے کہ ادھر قبلہ ہو سکتا ہے تو پھر ادھر ہی وہ اپنا منہ کر کے نماز ادا کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ پھر تیسرا یہ کہ سفر میں نوافل اور خوف میں ہر نماز اور خانہ کعبہ اور مکہ معظمہ کے نظر والے ملک میں جس طرف رخ کر کے پڑھ لی جائے نماز وہ جائز ہے۔ پھر یہ کہ دعا کے واسطے بھی کوئی سمت لازم نہیں، تو امام کو بھی چاہیے کہ اکثر داہنی طرف رخ کر کے دعا مانگے کیونکہ یہ سنت ہے، مگر کبھی کبھی اور سمت رخ کر کے بھی دعا مانگ لیں، اور جہاں مرضی جدھر مرضی رخ کرے اور دعا مانگے، کیونکہ اللہ ہر جگہ ہر طرف موجود ہے۔ پھر اس کے بعد نیکی سے روکنا سخت گناہ ہے۔ کسی کے روکنے سے نیک کام نہ تو رکے گا مگر خود روکنے والے پر وبال پڑے گا، یعنی نیک کام تو چلتے رہیں گے لیکن جو روکے گا اس پر عذاب ہوگا۔ پھر یہ کہ اگر مسلمان ایمان کا ہتھیار لے کر جہاد کریں تو پھر ہر جگہ ان کی فتح ہوگی، ان کی نصرت ہوگی۔ آج مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں میں ایمان جو ہے وہ بہت کمزور ہو گیا ہے، دین سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ جہاد تو شاید آج کل مسلمانوں میں جہاد کا جو جذبہ ہے وہ تو رہا ہی نہیں، بہت کم ہوں گے۔ یہ نہیں کہ سب میں ختم ہو گیا، سب میں تو ختم نہیں ہوا، لیکن میجورٹی جو ہے اس میں ختم ہو چکا ہے۔ اس سے ہمارا جو دل ہے وہ ایمان سے بھی خالی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے اور ہمیں اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صوفیہ کرام جو ہیں وہ اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے 2 تفسیر کی ہیں۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے، فرماتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ مشرق ہے اور طریقت مغرب ہے، اور جو ظاہر ہے وہ مشرق ہے اور جو باطن ہے وہ مغرب ہے۔ اسی طرح نور مشرق ہے اور ظہور مغرب ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ شریعت میں رہ کر ظاہری عبادت کرو، سر سے سجدے کرو، یا طریقت میں آ کر قلبی سجدے گزارو، غرض کسی طرف بھی جاؤ اللہ کو پالو گے۔ شریعت اور ظاہر بھی اس لیے ہیں اور طریقت اور ظلمت اور ظہور بھی اسی لیے ہیں۔ نیز زاہدین حرم کے میدان میں کعبے کی دیوار کے سائے میں نماز شریعت پڑھتے ہیں، مگر عاشقین کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے کے نیچے نماز عشق ادا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جہاں بھی جاؤ رب کو پاؤ گے،
لیکن خیال رہے کہ جب عشق کی وادی سینہ میں قدم رکھو تو طبیعت اور نفس کے جوتے اتار دو تاکہ انا اختر تو کا خطاب پاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے وہ محبت، وہ عشق۔ دوسری تفسیر صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اے جماعت صحابہ، تمہاری مشرق اور مغرب یعنی پیدائش اور ذات اللہ کے لیے ہے، تو اے صحابہ کرام جدھر تم منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کی رحمت ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 137 اور وہ حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی اور باقی دوزخی ہوں گے، یعنی 72 فرقے جو ہیں وہ دوزخی ہوں گے اور صرف ان میں سے ایک ہے جو کہ جنتی ہوگا، اور ٹوٹل فرقے امت کے کتنے ہوں گے؟ امت مسلمہ کے 73۔ فرماتے ہیں کہ جنتی فرقہ وہ ہے جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 72 فرقے جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے اور ایک جو ہے وہ جنتی ہوگا، اور جنتی کون ہوگا؟ وہ فرقہ جو کہ میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، اور جو صحابہ کو چھوڑ کر کلمہ، قرآن، نماز پڑھے، حج کرے تو وہ تو مردود ہے، کیونکہ وہ صحابہ کرام کے طریقے پر تو نہ ہوا نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرقہ جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہو، کیونکہ مقبولیت جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ معظمہ سے ہجرت کر گئے تو مسلمانوں کو بلا عذر مکہ میں رہنا جو ہے وہ حرام ہو گیا، حالانکہ مکہ میں بیت اللہ وغیرہ سب کچھ تھا۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کا پیغام لے کر مکہ معظمہ گئے تو کفار نے آپ سے کہا کہ آپ کے لیے کعبہ حاضر ہے، آپ عمرہ بھی کر لیں، طواف بھی کر لیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کعبہ ویران ہے، میں اس میں عمرہ نہیں کر سکتا جب تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ ہو۔ یہ صحابہ کرام کی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ محبت ہے کہ جو ان کے طریقے پر چلے گا وہی جنتی ہے۔ لہٰذا جس فرقے میں یا جس مذہب میں جہاں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعظیم نہ کی جاتی ہے وہ باطل ہے، وہاں اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی، اور وہیں اللہ کی رحمت ہوگی اور وہی سچے ہوں گے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت عطا فرمائے اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔